السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری 17ویں تراویح ہو گئی ماشاءاللہ۔ ہمارے دانش حفیظ صاحب آپ کو تفسیر سے تراویح کے بارے میں بتائیں گے۔ دانش حفیظ صاحب آپ سے مخاطب ہے ماشاءاللہ، بولو دانش۔ الحمدللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے سبھی خیریت سے ہوں گے۔ ابھی تک تو ہم اس تراویح تک تو نہیں پہنچے ہیں جو آج کی ہے، جو چھوٹا ہوا وہ آپ کے سامنے پہلے رکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ کل سورہ حجر ختم ہو گئی تھی، سورہ نحل میں اللہ نے شہد کی مکھی کو ارشاد فرمایا کہ شہد کی مکھی سے کہا کہ تو پہاڑوں میں جا، وہاں پہ گھر بنا، اور دیکھو آپ وہ پہاڑوں میں گھر بناتی ہے، اور پھر اپنے پروردگار کے صاف رستے پر چلی جا۔ یہ اللہ نے خود شہد کی مکھی سے فرمایا، اور تو درختوں میں جا کے طرح طرح کے میوے کھا۔ آپ دیکھو، غور کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو رس جمع کر کے لاتی ہے درختوں سے توڑ کر، جہاں سے بھی رس چوس کر جو وہ لے کر آتی ہے، تو اس سے وہ شہد بنتا ہے، اور اس کو کھانے سے جو ہے نا اس میں شفا ملتی ہے، اور اللہ نے اس شہد کے اندر شفا رکھا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، نحل کے معنی مکھی، یعنی بتایا جا رہا ہے سورہ نحل مکھی کے اوپر ہے یہ سورت، جس کو لے کے اللہ نے فرمایا۔ اور اس صورت کے اندر کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، جیسے کہ جو جانور ہیں، سور ہے، خنزیر وغیرہ ہے نا، تو ایسے جانوروں کو اللہ رب العزت نے کھانا حرام فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے تمام اپنے بندوں سے فرمایا، اپنے نبی سے بھی فرمایا کہ تم اس دین ابراہیم پر قائم رہنا جو ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے ہو رہے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے شیطان کا ذکر کیا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، بار بار اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا۔ اور اس کے اندر ایک آیت اللہ نے فرمائی ہے کہ حق آئے گا اور باطل جائے گا، حق آئے گا اور باطل جائے گا، اور باطل کا تو کام ٹوٹنا ہی ہے۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس میں رحمت ہے اور شفا ہے ایمان والوں کے لیے، مگر انسان بہت جلد باز ہے۔ انسان جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے کوئی چیز تو اس کو ایسا سمجھتا ہے کہ فوراً ملنی چاہیے، تو ایسا نہیں ہوتا، ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ انسان بڑا جلد باز ہے اور اللہ کا ناشکرا ہے۔ اللہ رب العزت کسی بھی قوم پر فوراً عذاب نہیں لے کر آتے جب تک کہ ان پر کوئی پیغمبر نازل نہ کرتے۔ یعنی اللہ نے جتنی بھی قوموں کو ہلاک کیا ہے اس امت سے پہلے، جتنی بھی قوموں کو اللہ رب العزت نے ہلاک کیا ہے، ان تمام کو ہلاک کرنے سے پہلے اللہ نے ایک نبی بھیجا ہے، ان کے قبیلے میں، ان کے خاندان میں ایک نبی بھیجا ہے، اور ان نبی نے ان کو دعوت دی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، تم اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ قوم نے جب نہیں مانی ہے، اچھا دعوت دینے کے فوراً بعد بھی اللہ نے ان پر عذاب نہیں بھیجا، بلکہ بہت سال جد و جہد کی ہے نبیوں نے، تکالیفوں کو جھیلا ہے، مصیبتوں کو جھیلا ہے۔ کسی کو جو ہے نا وہ بعض نبیوں کا تو قتل بھی ہوا ہے، بعض نبیوں کو آگ میں بھی ڈالا گیا ہے، بہت کچھ کیا۔ اور جب پھر اللہ سے انہوں نے پکارے ہیں کہ اللہ یہ قوم نہیں مانتی ہے، تب جا کر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ تو بے شک اللہ بڑی حکمت والا ہے، یعنی اللہ کسی بھی بندے پر فوراً عذاب نہیں ڈالتا، کیونکہ اللہ بے شک بندوں سے بہت بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اچھا سورہ کہف ہے، سورہ کہف، اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہوا ہے کہ ظالموں سے کچھ لوگ تنگ آ کر جو ہے نا ایک غار میں چھپ گئے، اور کتا ان کی حفاظت کے لیے تھا۔ بعض لوگ کہیں گے 2 لوگ تھے، تیسرا ان کا کتا تھا، بعض لوگ کہیں گے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، مگر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ لوگ کتنے لوگ تھے، مگر جو بھی تھے وہ حق پر تھے۔ 300 سال باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتنے 100 سال وہ لوگ سوئے تھے وہاں پر، اور اس غار کے اندر پھر اللہ نے ان کو جگایا۔ اچھا جگانے کے بعد میں وہ غار سے جب باہر نکلنے کی کوشش کی تو ایک شخص نے کہا کہ دیکھو پہلے تم جا رہے ہو تو سوچ سمجھ کے جاؤ کہ واقعی میں پہلے حکومت تبدیل ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہم کتنے سال سوئے ہم کو بھی نہیں پتا، وہ بعد میں پتہ چلا ہے نا۔ تو ایسا جاؤ احتیاط سے کہ لوگ جو ہے تمہیں پہچان نہ لے، ورنہ اگر پہچان لیں گے تو تمہیں جو ہے نا وہ بڑا تکلیف میں ڈالیں گے، تمہیں گرفتار کر لیں گے یا تو پھر قتل کریں گے۔ ایسی کچھ ہدایت تھی جو لوگ تھے اندر ان کے لیے۔ تو یہ بڑا واقعہ ہے، اتنا آپ کے سامنے نہیں رہ سکتا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا، اور پھر دو بندے تھے جن کو اللہ نے باغات عطا کیے تھے، جو بڑا ان کو گھمنڈ تھا کہ ہمارے باغ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو ایک کے اوپر بہت بڑا جو ہے نا وہ اللہ نے طوفان لایا، اس کے انگوروں کا جو درخت تھا اس کو اللہ نے پورا تباہ کر دیا ہے نا۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے ایک علم دیا تھا کام کرنے کا، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کو بھی دیا تھا علم، اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو بھی علم دیا تھا کہ یاجوج ماجوج ستا رہے تھے، تو لوگوں نے شکایت کی کہ دیکھو یہ یاجوج ماجوج ہم کو پریشان کرتے، تو لامبیر جو کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو تانبا اور لوہا، اس کی جو ہے وہ دیوار وہاں پر کھڑی کر دی تاکہ وہ لوگ ان کو وہاں آ کر پریشان نہ کرے۔
تو ایسے کچھ چیزیں. پھر جنت کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اللہ رب العزت ان کو عنقریب جنت الفردوس میں داخل کرے گا. جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. سورہ مریم اس میں اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو جو ہے بتایا کہ اللہ کا معجزہ کیا تھا, اللہ کے کرشمہ کیا تھا کہ بین باپ کے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. مگر کچھ لوگوں نے نعوذ باللہ اس پر غلط مطلب نکالا کہ یہ ہارون کی بہن یہ تم نے کیا کیا, حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا. مگر لوگوں نے ایسی غلط فہمی اٹھائی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا, اور وہ بچہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو جیسے ہی یہ بات حضرت مریم علیہ السلام سے کہی گئی کہ ہارون کی بہن یہ تو نے کیا کیا, اب کیا ہم جو ہے نا منہ دکھائیں گے لوگوں کو, تو فوراً عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کھل گئی. گویائی اللہ نے عطا کی بچپن میں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے لوگوں کو نماز کا حکم دینے کو کہا ہے, لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا مطلب بارے میں مجھے اللہ نے کہنے کے لیے کہا ہے, اور جب سے زندہ ہوں اور جب سے میں مروں گا اور جب مرنے کے بعد جب مجھے اٹھایا جائے گا مجھ پر سلام 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 ہوگا. تو یہ کتاب مریم, اس کتاب کے اندر حضرت مریم السلام اور پھر بہت سارے نبیوں کا اللہ نے چھوٹا چھوٹا جو ہے نا اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا. آخر بات یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے جو نافرمانوں پر یعنی کافروں پر شیطانوں کو چھوڑ کر رکھا ہے, تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی مت کرو, ہم ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں, ہے نا. تو آج جو ہم پر, یا ایک بات بتانا بہت ضروری ہے کہ آج ہم پر ظلم کر ہو رہے, کہاں سے بھی ہو رہے, تو ہم سوچتے ہیں نا, بدگمانی ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے. تو ان کو اللہ نے ان پر جو ہے نا وہ شیطانوں کو رکھا ہے کہ وہ ان کو اکساتے رہتے, بھڑکاتے رہتے کہ وہ اور غلط کام کرے. تو اللہ سے ہم دعائیں کرتے رہیں, اللہ رب العزت یقیناً ان کے لیے دن شمار کر رہا ہے. آج بھی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو اللہ ان کا بدلہ ضرور لینے والا ہے. ہم کو اپنا صبر قائم رکھنا ہے, جہاں آواز اٹھانی ہے وہاں پر ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. تو یہاں تک کہ سورہ مریم آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ. تو یہ تھے ہمارے دانش حفیظ صاحب, انہوں نے بہت ہی تفسیر کی, ہمارے ہمیشہ یہ یوگدان دیتے رہتے ماشاءاللہ. اور یہ جو قرآن جو پڑھتے ہیں سناتے ہیں, انشاءاللہ ایک رکعت ہم لوگ کبھی بھی آپ کے لیے پیش کریں گے دانش حفیظ صاحب کی تراویح کی. تو یہ دانش حفیظ صاحب ہمیشہ اذان اور نماز اور ہر ذکر فکر میں رہتے ہیں ماشاءاللہ. یہ حافظ قرآن ٹیپ میں سن کے یہ حافظ قرآن ہوئے ماشاءاللہ. تو ان کے جذبے کو سلام ہے الحمدللہ. اور یہ بغیر دیکھے ٹیلی فون بھی کرتے رہتے ہیں, ان کو نمبر کم سے کم 500 نمبر یاد رہیں گے آپ کو ٹیلی فون کیا, 2,500 سے زیادہ نمبر, 2,500 سے زیادہ ان کو نمبر یاد ہے. جیسا میرا نمبر اگر آپ ان کو بولیں گے تو یہ سیدھا میرا نمبر بول دیں گے انشاءاللہ. میں بہار سے آتا ہوں, یہ کافی زمانے سے یاد تو یہ بہار سے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ ماشاءاللہ. کافی دن سے یہ یاد رکھتے ہیں. یہ ہمارے بہار کے مولانا, کیا نام آپ کا؟ حافظ محمد حامد محمد اکبر, بہار سے آئیے. اور آپ کا؟ میں تو محمد جاوید علی. محمد جاوید علی بہار سے تشریف لائے کئی دفعہ اس کو نعتیہ کلام بھی سنایا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے میں پھر سے میں پڑھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ, میرے آواز بھی ساتھ نہیں دے رہا ماشاءاللہ. نہ دنیا سے نہ دولت سے, یہ خاص کر کے ہمارے بزرگ اور ہمارے جو حافظ صاحب ہیں ان کے حساب سے پڑھتا ہوں. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی بہترین آپ نے جو کلام پیش کیا. انشاءاللہ کبھی ملاقات ہو جائے گی تو آپ کل رہیں گے تو ہم سے ملاقات کر کے پھر آپ کا کلام پیش کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے آئے ہوئے یہ جو مولانا صاحب ہے انہوں نے جو کلام پیش کیا الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. پہ جاتا ہوں, پڑھتا. تو یہ تھے ہمارے مولانا صاحب بھاگلپور سے. نام کیا بولے؟ حافظ محمد اکبر. حافظ محمد اکبر. آپ؟ محمد جاوید علی بہار سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے 3 حافظ صاحب ہیں, دانش, اکبر اور یہ صاحب. تو ان کا تہہ دل سے آپ کا شکریہ ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ये इधर ही खड़ा है कैप्टन शौकत फातिमा जकरिया नावरे, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। इधर आ जा डायरेक्ट शुक्रिया। नहीं तो मैं इनको बोलता हूँ